عمران خان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین، آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ، شاندار استقبال کا شکریہ۔ منڈی بہاؤالدین کے لوگوں، یا پیچھے تنگ نہ کرنا، منڈی بہاؤالدین کے لوگوں، فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ اور جمہوریت کے نام پہ عوام کو لوٹنا کیا ہوتا ہے؟ نوجوان ذرا غور سے آپ نے میری بات سننی۔ 21 سال میرا مقابلہ سیاستدانوں سے نہیں ہوا، مافیا سے ہوا ہے۔ سیاستدان اور مافیا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان تو اگر عوام کی خدمت کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ جو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے وہ بھی ایک طرح سیاستدان تھے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہوئے، وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک غریب اور کمزور کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک عظیم ریاست بنائی مدینہ کی، جو عدل اور انصاف کی دنیا کی تاریخ میں ایک مثال بنی۔ تو سیاستدان تو وہ بھی تھے، وہ عبادت ہے۔ جب آپ سیاست انسانوں کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، جب اپنی ذات سے نکل کے سیاست کرتے ہیں، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہ کینسر سے اور ٹی بی سے وہ مرنے والے تھے، لیکن اپنے ڈاکٹروں کو بھی نہیں بتانے دیا کسی کو کہ ان کا خواب، ایک عظیم خواب پاکستان بنانے کی جو خواب تھی وہ نہ کہیں دشمنوں کو پتا چلے تو وہ خواب نہ ان سے نکل جائے۔ اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارے لیے بنا رہے تھے پاکستان۔ اس لیے آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح سے پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں ان کی۔ تو ایک طرف تو یہ ہے سیاست، اور دوسری طرف اس ملک میں پچھلے 30 سالوں میں دو مافیا نے سیاست کے نام پہ اس ملک کو لوٹا، اس قوم کا پیسہ چوری کیا، قوم کو مقروض کیا، اور خود وہ مافیا دنیا میں امیر ترین لوگ بن گئے، اربوں روپیہ ادھر سے باہر لے کے گئے۔ تو مافیا اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی عزیر بلوچ نے انکشافات کیے، اور میں ابھی بھی کہوں گا حکومت کو کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلک کے سامنے لے کے آئیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں؟ عزیر بلوچ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت یعنی کہ آصف زرداری کے کہنے پہ اس نے لوگوں کو قتل کروایا، لوگوں کو مارا، قتل کیا۔ اور جو سب سے خوفناک بات میں آج پڑھ رہا تھا وہ یہ کہ عزیر بلوچ نے جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا
تو وہاں ایک شہنشاہ تھا، اس کا گارڈ. تو عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے کہنے پہ شہنشاہ کو قتل کیا. تو یہ سن لیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈر بے نظیر بھٹو قتل ہوتی ہے، وہ قتل ہوتی ہے، اور جو گواہ شہنشاہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اس کو قتل کرواتی ہے. عزیر بلوچ کہہ رہا ہے. ذرا یہ سنیں، کیا سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ کیا سیاستدان لوگوں کو قتل کرواتے ہیں؟ پھر عزیر بلوچ کہتا ہے، یہ سنیں ذرا، کہتا ہے 14 شوگر مل سندھ کے اندر میں نے قبضہ کیا آصف زرداری کے کہنے پہ، اور قبضے پہ کر کے سستے دام پہ آصف زرداری کو 14 شوگر مل میں نے سندھ میں لے کے دی. پھر کہتا ہے عزیر بلوچ کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد کراچی میں اس نے گھروں پہ قبضہ کر کے خالی کروائے، سستے بکوائے جو آصف زرداری نے خریدے، اور اس کی بہن کو ہر مہینے میں 1 کروڑ روپیہ ہر مہینہ بھتہ اکٹھا کر کے دے کے تھا. تو کیا مجھے منڈی بہودی کے لوگوں بتاؤ، کیا سیاستدان یہ کرتے ہیں؟ یہ مافیا کرتے ہیں. جو سیاست میں آتے ہیں ملک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور پھر سے میں کہتا ہوں عوام کو مقروض کر دیتے ہیں. دوسری طرف جس کو پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے گاڈ فادر، وہ شریف مافیا ہے. شریف مافیا 30 سال سے پنجاب کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. کدھر یہ شروع ہوئے تھے 5 مرلہ کے گوال منڈی میں چھوٹا سا گھر، اور کدھر ان کے بچے بھی اربوں پتی بن چکے ہیں. یہ پیسہ کیسے کمایا؟ یہ منڈی بہودین کے لوگوں، یہ ہے پاکستان کا پیسہ، اس قوم کا پیسہ. پہلے یہ اوپر آتے ہیں، پھر یہ قوم کا پیسہ بناتے ہیں، اس پیسے سے لوگوں کو خریدتے ہیں، جو بکتا نہیں ہے اس کو انتقامی کارروائی کر کے باہر نکال دیتے ہیں. شہباز شریف نے 14 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں لگائی، 14 لوگ مرے، 80 لوگوں کو گولیاں لگی. کیا یہ سیاستدان ایسے کرتا ہے؟ دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں مرواتا ہے، اور اسی شہباز شریف کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا کیس ہے کہ پولیس کے ذریعے لوگوں کو مروایا. میں آپ کو آج ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. 1986 کی بات ہے. میرے نواز شریف سے تو تعلقات اچھے تھے تب. تو ایک دفعہ ایک میرے دوست جو پرانے شہر میں لاہور میں رہتا تھا، اس نے میرے پاس آیا، کہتا جی مجھے نواز شریف سے میٹنگ کروائیں، کیونکہ پرانے شہر میں ایک ہمارا کارکن ہے، وہ سیاست میں تھا. کہتا اس کا نام آ گیا ہے، پولیس کی ایک لسٹ بنتی ہے، اس میں نام آ گیا ہے، جس کو پولیس نے قتل کرنا ہے، جن لوگوں کو، اس کا بھی نام آ گیا ہے. تو میری نواز شریف سے میٹنگ کروائے اور اس کا نام ہٹائیں وہاں سے. میں نے نواز شریف کو ملایا، اس سے بیٹھا، اس نے بتایا اس کا نام. اس نے کہا میاں صاحب اس کا نام نکالے، پولیس اسے قتل کر دے گی، اور وہ نام آپ اپروو کرتے ہیں. یہ سن رہے ہیں میری بات. میں نے نواز شریف کو کہا، نواز شریف نے اپنی معصوم اور مظلوم شکل بنا لی. کہتا اچھا، کہتا سنے کہتا واقعی سب کچھ پتا تھا اس کو. کہتا واقعی، کہتا فکر نہ کرو،
سنیں فکر نہ کرو. میرے دوست کو کہتا فکر نہ کرو, میں پولیس کو کہوں گا اس کا نام نکال دو اگر ہے. لو جی, وہ بڑا خوش ہو گیا میرا دوست. میں اچھا, مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پولیس کو نام لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یعنی ان کو پکڑ کے مار دیتے ہیں گولی پولیس مقابلے میں. لو جناب, یہ نواز شریف نے مجھے کہہ دیا, وہ بھی خوش ہو گیا, میں بھی خوش ہو گیا کہ کسی کی جان بچ گئی ہے. اگلے دن رات کو, یہ سنیں, اگلے دن رات کو اس آدمی کو, اور میں اس کا نام بھی بتا دوں گا, اس کو پولیس نے ڈنڈوں سے قتل کیا, ڈنڈوں سے مارا اس کو. یہ میرا اپنا تجربہ. جو شہباز شریف کے اوپر کیس ہے کہ اس نے نام دیے اور پولیس نے مقابلے میں مارے, یہ یاد رکھیں, یہ جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا, یہ مافیا کرتا ہے. جو ہمارا مقابلہ ہوا ہے, ان سے مقابلہ ہے, یہ سیاستدانوں سے نہیں ہے, یہ مافیا کے ساتھ ہے, جو اس ملک کو, لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو مرواتے ہیں یا لوگوں کے اوپر انتقامی کارروائی کرتے ہیں. سیاستدان ایسے نہیں کرتے. یہ دو مافیا نے اس ملک کو جتنا لوٹا, جتنا نقصان پہنچایا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کوئی دشمن اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جو انہوں نے پہنچایا. پچھلے 9 سال میں, 2008 میں جب آصف زرداری ملک کا سربراہ بنا 2008 میں, ہر پاکستانی کے اوپر کتنا قرضہ تھا بتائیں, کتنا قرضہ تھا ہر پاکستانی پہ؟ 35,000. ان دونوں کے 9 سال کی پارٹنرشپ کے بعد کتنا قرضہ پاکستانیوں پہ؟ سنائی نہیں دے رہا, بتاؤ. 1,20,000 ہر پاکستانی پہ. یعنی کہ اگر 5 ماں باپ اور 3 بچے ہوں, جو ہوتا نہیں پاکستان میں, آپ کو پتا ہے ہمیں زیادہ بچوں پیدا کرنے کا شوق ہے, تو چلو 5 بھی لگا لو. ماں باپ 3 بچے, 6 لاکھ روپے ہر خاندان کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. یہ جو قرضہ ہے, یہ قرضے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے قوم غریب ہوتی جا رہی ہے. یاد کریں, منڈی بہاؤالدین کے لوگوں, یاد کرو کہ 9 سال پہلے 1,000 روپے میں آپ کتنی چیزیں خریدتے تھے اور آج کتنی چیزیں خریدتے ہو؟ یاد کرو کہ 1,000 روپیہ کتنی چیزیں آج خریدتا ہے. کیونکہ جیسے جیسے قوم مقروض ہوتی جائے گی, روپے کی قیمت گرتی جائے گی, مہنگائی بڑھتی جائے گی, عوام غربت میں پڑتی جائے گی, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, بجائے ایک نوکری سے پیسہ بنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو 2 نوکریاں کرنی پڑیں گی. جب قرضہ چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرضہ جو کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہے, جب قرضے کی قسطیں واپس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس لگتے ہیں, تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیں, جو ظلم کیا ان دونوں نے, خود تو یہ بچے سب امیر ترین, نواز شریف وہ باہر, اس کے بچے باہر, ان کی بزنس باہر, ان کی عیدیں باہر, ان کا علاج باہر, ان کی شاپنگ باہر, تو پاکستان کیا کرنے آتے ہیں؟ آصف زرداری وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے کرتا ہے, وہ بھی باہر. وہ بلاول بیچارہ وہ اردو مشکل سے بولتا ہے,
تو یہ پاکستان کیا کرنے آتے ہیں؟ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے کیا تھا ملک سے باہر؟ آج ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے. تو پاکستانیوں سمجھو آپ سے کیا ہو رہا ہے. پہلے میں منڈی بہاؤالدین کی بھی باتیں کرتا ہوں. پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے ہو کیا رہا ہے. یہاں سے یہ سنیں ذرا، 4,000 ارب روپیہ ہر سال چوری ہوتا ہے، کرپشن ہوتا ہے، قوم کا پیسہ جاتا ہے. ابھی نہیں جو 4,000 ارب روپیہ چوری ہوتا ہے. اس میں سے 1,000 ارب روپیہ منی لانڈرنگ ہوتا ہے، یعنی کہ ملک سے باہر جاتا ہے. 4,000 ارب روپیہ چوری ہوتا ہے، 1,000 ارب روپیہ ملک سے باہر جاتا ہے. 1,000 روپے کے جب ڈالر ہوتے ہیں تو 10 ارب ڈالر. جب 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے تو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. قرضے لیتے ہیں ہم IMF سے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کم ہو جاتے ہیں. جب IMF قرضے دیتی ہے، پاکستانیوں یاد رکھو، آپ کے گلے پہ پھندا پڑتا ہے. قوم کو غلام بناتے ہیں. قوم جب مقروض ہو جاتی ہے تو جنگ لڑے بغیر اس قوم کو آپ غلام بنا سکتے ہیں. روس، سوویت یونین، دنیا کی بہترین فوج، پتہ نہیں کتنے ہزار ایٹم بم، اور ایک بم چلائے بغیر وہ ملک ٹوٹ گیا، کیونکہ معاشی طور پہ وہ کنگال ہو گیا. تباہی معاشی طور پہ ہوتی ہے قوموں کی. جب ہمارے پر انہوں نے جو قرضے چڑھائے ہیں، تاریخی قرضے، جو اس ملک پہ قرضے چڑھے ہیں، یہ قرضے واپس کیسے کریں گے ہم؟ جو قرضے دے رہے ہیں وہ جو کہیں گے ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ ہماری آزادی لیں گے. تو منڈی بہاؤالدین کے لوگوں یہ سن لو بات، ہم یہ پاکستانی قوم کسی صورت اپنی آزادی جانے نہیں دیں گے، کیونکہ قائد اعظم اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا ہے. اور ان لوگوں کو، یہ ہیں پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق. میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ وہ دو لوگ تھے اپنی ذات کے لیے قوموں کو غلام بنایا تھا. اور یہ جب یہ قرضے چڑھا رہے ہیں، کیا نواز شریف اور اسحاق ڈار کو نہیں پتا کہ قرضے پہ قرضے لے رہے ہو، کیسے کریں گے واپس یہ پیسہ؟ ان کو نہیں پتا. اور اگر آپ قرضے لے رہے ہیں، یا ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، گھر چلاتی ہیں، کوئی بھی جو گھر چلاتا ہے اسے پتا ہے کہ اگر آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ ہوگا، گھر میں مشکلات آئیں گی. آپ لوگوں سے قرضے لیں گے، گھر کی عزت چلی جائے گی. آپ جب کسی سے بھیک مانگیں گے، آپ کی عزت چلی جائے گی. اس لیے ایک گھر میں ایک خاتون بھی جانتی ہے جو گھر چلاتی ہے کہ اگر اس کے خرچے اور آمدنی میں خسارہ ہوتا ہے، خرچے زیادہ آمدنی کم، تو وہ خرچے کم کرتی ہے اور آمدنی بڑھاتی ہے. یہ ہے ضرورت پاکستان کی. ہم نے اپنے خرچے کم کرنے، آمدنی بڑھانی ہے. آمدنی کیسے بڑھے گی؟ میں آپ کے سامنے، منڈی بہاؤالدین کے لوگوں، آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں، میں آپ کو اس ملک کی آمدنی بڑھا کے دکھاؤں گا. دعویٰ نہیں، وعدہ کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے وہ پاکستانی ہوں جو سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے پاکستان میں. ہر سال اربوں روپیہ خرچ اکٹھا کرتا ہوں کینسر ہسپتالوں کے لیے، نمل میں یونیورسٹی کے لیے. لوگ پیسہ دیتے ہیں، لوگ پیسہ دیں گے ملک کو چلانے کے لیے، لیکن ان ڈاکوؤں کو نہیں دیں گے، اس مافیا کو نہیں دیں گے.
کام کروں گا. میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں 2 کام کروں گا. آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا 2 کام کر کے. سب سے پہلے جو FBR ہے, جو پیسہ اکٹھا کرنے والی ایجنسی ہے, اس کو ٹھیک کروں گا. اس کے اوپر زبردست لوگوں کو لے کے آؤں گا, ایماندار لوگوں کو لے کے آؤں گا, قابل لوگوں کو لے کے آؤں گا. اس کو ایک مضبوط ادارہ بناؤں گا. وہ کسی کو بخشے گے نہیں. پیسے والے لوگوں کو ٹیکس کم کریں گے لیکن ٹیکس وصول کریں گے. اس وقت سارا ٹیکس عوام دیتی ہے مہنگائی کے ذریعے. پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. ان کے ذرا جو عدالت کے اندر گوشوارے سامنے آئے ہیں شریف خاندان کے, اربوں پتی ہیں, ٹیکس دیکھیں کتنا دیتے ہیں. زرداری سے پوچھو کتنا ٹیکس دیتا ہے. جب آپ کی لیڈرشپ, جب آپ کے امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ہوتا کیا ہے؟ سارا ٹیکس عوام کو دینا پڑتا ہے. ہر چیز پہ ٹیکس, ہر چیز پہ ٹیکس. پٹرول پہ 35% ٹیکس اور فضل الرحمان پہ 50% ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے. ٹیلی فون کے اوپر یہ جو آپ ٹیلی فون ہے, ہر 100 روپے میں 35 روپے ٹیکس. ہر چیز پہ 17% ٹیکس, GST. تو یہ جب پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے, عوام دے گی اپنے خون پسینے سے ٹیکس. غریب ہو جائے گا, چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے گا. وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. جس قوم میں عوام غریب ہو اور چھوٹا سا طبقہ امیر ہو, دنیا کی تاریخ میں وہ قوم نے ترقی نہیں کی. تو پہلی چیز FBR جو ٹیکس اکٹھے کرنے والا ادارہ ہے وہ میں آپ کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا. میں آپ کو منصفانہ ٹیکس پیسے والے لوگوں سے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. میں آپ کو جو عوام پہ ٹیکس لگتے ہیں وہ کم کروں گا تاکہ عوام کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تاکہ ایک غریب آدمی, عام آدمی مزدوری کرتا ہے, اس کے لیے مہنگائی نہ ہو, تاکہ اس کے گھر میں پیسے بچے. جو مزدور ہے, جو بیچارہ کسان ہے, کسان سارا سال محنت کرتا ہے, اس کے لیے پیسہ ہی نہیں بچتا کیونکہ اتنی زیادہ جو اس کے خرچے اوپر چلے گئے ہیں اور پیداوار پہ پیسہ نہیں ملتا. میں انشاءاللہ خرچے اس کے کم کرواؤں گا, اس کی کسان کی مدد کروں گا. اس کے لیے کھادیں سستی, ریسرچ کریں گے, بیج ڈیولپ کریں گے, اس کی مارکیٹنگ کریں گے تاکہ کسان کے پاس پیسہ بچے. ابھی بڑا کسان اپنی چیزیں مہنگی بیچتا ہے اور جو کھادیں وغیرہ سستی خریدتا ہے. چھوٹا کسان کھادیں وغیرہ ساری چیزیں مہنگی لیتا ہے اور پیداوار سستی بیچتا ہے. انشاءاللہ جس وقت ہم نے چھوٹے کسان کو کھڑا کیا, چھوٹا کسان جب اس کے پاس پیسہ بچے گا اپنی زمین پہ لگائے گا, پیداوار بڑھائے گا. وہ لندن میں فلیٹ نہیں لے گا, وہ ادھر ہی پیسہ لگائے گا. تبدیلی آئی رے, تبدیلی آئی رے, تبدیلی آئی رے. بھوکا لگ ربوں کا دیتا ہے دہائی رے, تبدیلی آئی رے. اور دوسرا کیا کروں گا, نیب جو کرپشن کا ادارہ ہے, کرپشن ختم کرنے کا ادارہ ہے, نیب کو ٹھیک کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اگر میں نے نیب ٹھیک کر لی, اگر میں نے نیب میں ٹھیک کر کے بڑے بڑے کرپٹ مگرمچھوں کو پکڑ لیا, اور وہ انشاءاللہ عمران خان ہی پکڑے گا اور کوئی نہیں پکڑ سکتا ان کو. اگر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کتنی ہے سال کی کرپشن بتاؤ. 4000 ارب روپیہ ٹیکس سے کتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے؟ 3500 ارب روپیہ یعنی 3500 ارب روپیہ ٹیکسوں سے اکٹھا ہوتا ہے, اور کرپشن میں صرف 4000 ارب روپیہ آپ کا جاتا ہے, جس میں سے 1000 ارب روپیہ ملک سے باہر جاتا ہے. دگنا نقصان ہوتا ہے. اور
جس وقت کرپشن پہ قابو پا گیا، اور منی لانڈرنگ پہ یہ ایک ہی چیزیں ہیں، کرپشن جو پیسہ یہاں رہ جاتا ہے، منی لانڈرنگ جو پیسہ باہر چلا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں، سنیں ذرا یہ، آپ صرف پچھلے 4 سال میں دبئی میں کتنی پاکستانیوں نے پراپرٹی خریدی ہے. میں آپ کے لیے سبق بھی دے رہا ہوں. آپ کتنی پراپرٹی لی ہے؟ 800 ارب روپیہ. 4 سالوں میں 800 ارب روپیہ. سوچیں کہ یہ 800 ارب روپیہ ہم باہر روک لیں جانے سے، اور بڑا آسان ہے. وہ تو دبئی کی رجسٹری میں ان کے نام آئے ہوئے ہیں جنہوں نے باہر پراپرٹی لی ہے. کیوں نہیں کوئی پوچھتا کہ کون لوگ ہیں؟ 800 ارب روپیہ ملک کا باہر گیا ہے، جس کی وجہ سے میں قرضے لینے پڑتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں نہیں کوئی پتہ چلواتا؟ کیسے کوئی پتہ چلوائے؟ کیونکہ جنہوں نے پتہ چلوانے ان کے خود پیسے دبئی میں پڑے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کا اربوں روپے کا ایمریٹس ہل میں گھر بن رہا ہے، اربوں روپے کا. اس کے بچوں کے اربوں روپے کے وہاں ٹاورز ہیں. وہ فائنانس منسٹر ہے، اس کا کام ہے پتہ چلوائے کہ کون ادھر ملک سے پیسے باہر لے کے جا رہا ہے. لیکن وہ تو خود اربوں روپیہ باہر لے کے گیا ہوا ہے. کیا نواز شریف روکے گا؟ نواز شریف کے خود اربوں کتنے باہر. اچھا، نواز شریف کے کتنا باہر پیسہ پڑا ہوا ہے بتاؤ؟ 300 ارب روپیہ. 300 ارب روپیہ کتنے کروڑ ہوتا ہے؟ بچوں کو تو پتہ ہی نہیں. 30,000 کروڑ روپیہ باہر پڑا ہوا ہے. وہ کیسے لے کے آئے گا؟ اور کیا ملک کی بڑی بیماری زرداری لے کے آئے گا؟ اس کے دبئی میں محل، اس کے فرانس میں محل، اس کے لندن میں محل، اس کے امریکہ میں محل. وہ لے کے آئے گا تو کون لے کے آئے گا؟ اللہ نے لگتا ہے یہ مشکل کام میرے سے ہی لینا ہے. انشاءاللہ آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر قابو پا کے، یہ جو کرپٹ بڑے بڑے لوگ ملک میں عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، اس کو روک کے ایک منصفانہ ٹیکس کا نظام، جو دے سکتے ہیں ٹیکس ان سے لے کے اور عوام کے اوپر بوجھ کم کر کے، میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ابھی 3,500 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. میں آپ کو ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ 8,000 ارب روپیہ اس قوم سے میں آپ کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور اگر ہو گیا، نہ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کسی کے سامنے قرضے لینے ضرورت پڑے گی. پاکستانیوں کی عزت، ہر پاسپورٹ کی عزت تب ہوگی جب ایک قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوگی، ایک خوددار قوم ہوگی، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. نہ میں آج تک کسی کے سامنے جھکا ہوں، اور منڈی بہاؤدین کے پاکستانیوں کبھی آپ کو بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ. اب مجھے کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ نہیں بتاؤ نا، نکالا کیوں؟ بیچارے مظلوم اور معصوم کو کیوں نکالا؟ اس لیے نکالا کہ آپ نے 30 سال اس قوم کا پیسہ لوٹا. جو پیسہ اس قوم کے اوپر خرچ ہونا تھا، بچوں کی تعلیم پہ، صاف پینے کے پانی پہ، بے روزگاروں کو روزگار دینے پہ. پاکستانیوں انشاءاللہ وہ پاکستان ہم بنائیں گے جو نیا پاکستان ہوگا. اس میں جو نوجوان بے روزگار ہوا، حکومت جب تک اس کو روزگار نہیں دیتی یا دلواتی، ہم انشاءاللہ اس کو، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے، ہم اس کو پیسے دیں گے جب تک اس کو روزگار نہیں ملے گا.
یہ میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا، یہ آج یورپ میں ہے، برطانیہ میں ہے، اسکینڈینیویا میں ہے۔ حکومت ذمہ داری لیتی ہے اپنے نوجوانوں کی، اگر ان کو روزگار نہیں ملتا حکومت ان کو تب تک سٹائپنڈ دیتی ہے، پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا۔ اگر آدمی غریب ہے اس کے بچے کو مفت تعلیم، بہترین تعلیم، تاکہ بچہ اوپر آ سکے۔ بیمار ہوتا ہے ہسپتالوں میں بہترین علاج مفت ملتا ہے۔ اگر وہ عدالت میں جاتا ہے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے، مفت انصاف ملتا ہے۔ معذور ہوتے ہیں ان کی حکومت مدد کرتی ہے، بیواؤں کی مدد کرتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لے کے آئے تھے۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، اس ریاست پہ اللہ کی برکت آئی تھی۔ اس ریاست پہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم طاقتور کے لیے پالیسی نہیں بنائیں گے، ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے پالیسی بنائیں گے، اپنے غریب طبقے کے لیے ہم اس کو اٹھائیں گے۔ اور یہ ہوا یہ منڈی باؤدین کے لوگ، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ایک وقت ایسا آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب ٹائم آیا، لوگ بیچارے زکوٰۃ لے لے کے پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ وہ قوم جو قوم اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کرتی ہے وہی عظیم قوم بنتی ہے، اسی پہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ وہ قوم جو غریب کو غریب کرتی ہے اور چھوٹے سے طبقے کو امیر کرتی ہے۔ انگلش میڈیم تعلیم چھوٹے سے طبقے کے لیے، عام لوگوں کے لیے سرکاری اسکول، پنجاب میں آدھے سرکاری اسکولوں میں ٹیچر ہی نہیں، بیچارے غریب آدمی بھیجتے سرکاری اسکولوں میں، بچے پڑھ کے بے روزگار پھرتے ہیں۔ نوکریاں صرف پیسے والے لوگوں کے لیے۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ 4 لوگ بستروں پہ، یا منڈی باؤدین میں 8-9 سال سے ہسپتال بن رہا ابھی تک نہیں پورا ہی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، خادم اعلیٰ کو ٹائم نہیں ہے۔